اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گول پتھر ہو، علیہ تراب، اور اس کے اوپر کچھ گرد جمی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر اس پر بارش برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے، اس پر جو مٹی جمی تھی اس کو بہا کر لے جائے، اس مٹی پر کوئی فصل نہیں اگ سکتی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اسی طرح مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء، وہ بالکل کوئی استطاعت نہیں رکھتے اس چیز میں، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ، آج اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، وہ تو ایسے لوگ تھے جو لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، آج بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور مثال الَّذِينَ، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، تلاش میں، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، مرضی، رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ثابت قدمی کے لیے. ایک تو ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور دوسرا اپنی ثابت قدمی، تاکہ دین کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ، ان کی محبت قائم رہے. کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو، بِرَبْوَةٍ، اونچے ٹیلے پر، اصابہ وابل، اس پر زوردار بارش برسے، فآتت اکلہا، پس وہ باغ لائے اپنا پھل، ضعفین، دگنا، فإن لم یصبھا وابل، پس اگر اس پر بارش نہ بھی برسے، فطل، پس فوار ہی کافی ہے. یعنی اگر بارش کھل کر نہیں بھی برس رہی ہو تو شبنم یا ہلکی پھلکی فوار جو ہے وہی اس کو کافی ہو جاتی ہے. وہ ایسی بلند جگہ پہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ نمی ملتی رہتی ہے، تو وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے.
اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے باغ اپنا پھل دگنا دے۔ تو یہ جو اللہ کی رضا میں خرچ کر رہے ہو اس میں سے دگنا کیسے ملے گا؟ ممکن ہے کہ آخرت میں جو آپ کو اجر ملنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اجر مل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے پاس بہاریں لگا دے گا۔ تو یہ ہے ضعفین، وہ دگنا پھل دے گا۔ اور اگر بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھلکی بارش بھی ہو جائے تو وہ اپنا پھل ضرور دے گا۔ دنیا میں اگر کچھ بھی نہ ملا، آخرت کا اجر تو کنفرم ہے۔ کسی صورت میں بھی نقصان میں وہ مومن ہے ہی نہیں جو اللہ اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگین وہی بات کہ کون کس مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہے، کس کا عمل کس ضرورت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ آیود، کیا کوئی پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کے لیے جنتن باغ من نخیل و آناب کھجوروں اور آناب انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو اس کو ملتا ہو، فیہا من کل الثمرات اس باغ میں ہر قسم کا پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس شخص کو بڑھاپے نے آن لیا ہو، وہ شخص خود بوڑھا ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے چھوٹے بچے ہوں، ضعفاء کمزور، جو ابھی محنت کرنے کے قابل نہ ہوں، ابھی چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اس باغ کو آ لے کوئی بگولا، فِيهِ نَارٌ اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ پس اس کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے اس باغ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پسند کرے گا کہ اس کی ساری زندگی کی محنت ہو، محنت کر کر کے وہ تھک گیا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، اب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جن کے لیے وہ پر امید ہے کہ اب یہ اس کا پھل کھائیں گے، اور وہ باغ بھی خوبصورت ہے، اس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، پانی کے تمام اسباب باغ کے اندر موجود ہیں، نہریں بہتی ہیں، ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اور باغ بھرپور پھل دے رہا ہے، اور وہ کتنا خوش ہے، پرسکون ہے کہ میری ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ اب صلہ دے رہی ہے کہ میرے بچے سکون سے کھائیں گے۔ اور پھر اچانک ایک دن آگ کا بگولا آئے اور سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتائیں اس شخص کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا قسمت ہے، اس نے کیا پایا؟ ساری زندگی کی محنت رائے گاں گئی، اب وہ مزید محنت کرنے کے لائق بھی نہیں رہا، نہ وہ محنت کرنے لائق ہے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، وہ بھی ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اب اس کی کیا قسمت ہے، اس کا کیا مقدر ہے، اس کا کیا مستقبل ہے؟ یہ مثال کس کے لیے ہے؟ جو ہم اس سے پہلے سبق پڑھ چکے ہیں کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بھرپور خرچ کرتے ہیں، اجر ملنے والا ہوتا ہے، بھرپور اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کی ریاکاری کرتے ہیں، جس پر آپ نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کو تانا دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت رہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اس پہ احسان کر رکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کا عمل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے اس سارے اجر کو آگ کے بگولے کی طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ آخرت میں اب آپ کے مقدر میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، احکامات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرو، تمہارے ہاتھ سے بھی مال چلا جائے، اور پھر جس نظریے سے جس امید پہ خرچ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن ہمیں کام دے گا، اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، تو اس سے بڑی بربادی اور بدقسمتی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف زبان کا کنٹرول، 2 لمحے کا اپنے انا کا تسکین، اس کی خاطر آپ اپنا سارا مال دیا ہوا تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔